بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ریفلیکشن کے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج جس واقعے کا میں آپ سے ذکر کروں گی وہ ہے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا گیا۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن اسے وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے۔ ان نازک حصوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ وقت پڑنے پر عورت ڈھال بن سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، جہنم میں سے آئی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے گھڑے سے لگ رہی ہے، کوئی پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروکا مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، دروکا جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے، پھر مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ
गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप और बिच्छू इसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकालकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्राईल सर उठाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह ताला इस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तहलीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूल ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, अल्लाह तूने मेरी बेहतरीन तहलीक की, मेरी तरफ अपने रसूल और अहकामात भेजे। अल्लाह ताला फरमाएगा, फलां फलां गुनाह क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया। ए अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस पर रहम फरमा दिया और इसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों सालों की इबादतें रद्द होती हुई देखी गई हैं और कई मिसालें भी मौजूद हैं। हम बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें ईमान की हालत में उठाया जाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। इस्लामिक रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें।